तेरी धूम मची हो। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، رکن شورا کی ذمہ دار اسلامی بھائی سے تعزیت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، رکن شورا حاجی یعقوب رضا اتاری کی مدنی مرکز فیضان مدینہ گجرات میں حاضری و دعا۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، ہند گجرات مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں غم خواری اجتماع کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، نگران ہند بریلی کابینہ کی ماتھورا میں ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، ہند بغدادی کابینہ میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، ہند گجرات کے شہر بھوج میں مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ جس میں عالم دین کی تشریف آوری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، نگران پاک حسنی کابینہ کی ذمہ دار اسلامی بھائی کے والد کے نماز جنازہ میں شرکت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدث اللہ العالی نے مبلغ دعوت اسلامی و نگران فریدی کابینہ کی والدہ کے انتقال کی خبر ملنے پر بذریعہ فون تعزیت و دعائے مغفرت فرمائی۔ اس دوران رکن شورا نے والدین کی قبر پر حاضری دینے کا ذہن دیا اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے، میری بھی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے، اور اس مدنی ماحول میں ہمیں امیر اہل سنت نے حکومت رسالے میں یہ سمجھایا ہے کہ ماں باپ کے حقوق جو ہے مرنے کے بعد میں ختم ہو جائے۔ دیکھیں امیر سنت نے حدیث پاک لکھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو اپنے ماں باپ دونوں ایک کی خبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے۔ تو ذہن بنا لیں، جب تک آپ شہر میں ہوا کریں گے اور جمعے کا دن تو کوشش کر کے بعد فجر ماں کی قبر پر حاضری دیں گے اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صبر اور اس پر اجر عطا فرمائے۔ اب جو امیر اہل سنت نے مزید والدین کے حقوق جو فوت شدہ ہیں اس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے اگرچہ ان کی زندگی میں نہ ہو، اور جو ان کی قسم پوری نہ کر ان کا قرض نہ اتارے اور کسی کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا کہلوائے وہ نافرما لکھا جائے گا، اگر ان کی زندگی میں بھلائی کرنے اللہ تعالیٰ کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ والدہ کے لیے والد صاحب حیات ہیں، اچھا دونوں کے لیے وہ اصال ثواب کرتے ہیں، دونوں کے اصال ثواب کی نیت سے دعوت اسلامی کا مدنی کام اور دھوم دھام سے کریں، مدنی قافلوں کی ترکیب بنائیں والدہ کے ساتھ ثواب کے لیے، والدین دونوں کے ساتھ ثواب، اور ایک جب یہ سے صورت سے فائل ہو تو 12 دن کا قافلہ والدین کے ساتھ ثواب
الحمدللہ عز وجل مدنی مرکز فیضان مدینہ گجرات میں گنبد کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو منصور حاجی یعفور رضا اتاری صلی اللہ الباری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ وہاں کا دورہ فرمایا اور دعا کا بھی سلسلہ ہوا۔ اس وقت ہم گجرات فیضان مدینہ میں حاضر ہیں اور گجرات کے اسلامی بھائیوں کی کوششیں اللہ قبول فرمائے۔ بہت بڑا فیضان مدینہ انہوں نے تعمیر کیا، جس کے اندر الحمدللہ اس سے متصل جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ الحمدللہ اسلامی بھائی تعویذات بھی حاصل کرتے ہیں اور فیضان مدینہ میں وقتاً فوقتاً تربیتی اجتماعات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور تربیتی کورسز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اعتکاف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کے ان مدنی مراکز فیضان مدینہ کو آباد فرمائے، ہمیں تعمیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں نے فیضان مدینہ گجرات کی چھت پر گنبد شریف بنانے کی نیت کی تھی۔ آج گنبد شریف کا انشاءاللہ تعمیراتی کام کے حوالے سے کچھ اسلامی بھائی دعا وغیرہ کریں گے، جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہیں اور بھی ذمہ داران اسلامی نگرانی کابینہ بھی موجود ہیں، ان سب اسلامی دعا کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبز گنبد بنانے کی جو نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ سبز گنبد والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں سبز گنبد والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس فیضان مدینہ کو بھی نوازا ہے، یہاں آ کر خوب امیر علیہ سنت نے سنتیں عام کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کا بول بالا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو نیک بنائے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے درجہ دورہ حدیث کے طالب علم مبلغ دعوت اسلامی جو کہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی یعنی گونگے بہرے و نابینا اسلامی بھائی کے تحت سنتوں کی خدمت میں پیش تھے۔ زبان کے درست استعمال سے انسان دنیا و آخرت کی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ زبان کا درست استعمال یہ بھی ہے کہ انسان ذکر و درود میں مشغول رہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں 72 مدنی انعامات کا ایک گلدستہ عطا فرمایا ہے، جس میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے، کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اور فضول گوئی کی عادت سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشاروں اور کم از کم 4 مرتبہ لکھ کر گفتگو فرمائی؟ انشاءاللہ اسودل ہم اس سلسلے میں انگریزی کے حروف تہجی یعنی الفابیٹ سیکھیں گے۔ قضاء الہی عز و جل سے حادثے کے سبب ان کا انتقال ہوا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی فنائے مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری صلی اللہ الباری نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا اور دعا کا بھی سلسلہ ہوا۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ آج ہم نے بھی بڑے بڑے پلان بنائے ہوئے ہیں، لیکن جوانی کی موت ہمارے سامنے ہے۔ کیا معلوم ہم بھی اسی طرح دنیا سے جلد ہی چلے جائیں؟ کیا ہم نے اپنی قبر کی تیاری کر لی؟ کیا ایسے اعمال کر لیے کہ جب قبر میں جائیں گے تو قبر روشن ہوگی، یا گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے؟ اے میرے اسلامی بھائیوں، آج کی اس جنازے میں شرکت اپنی زندگی کی اصلاح کا موقع بھی بنا لیجیے، اچھی نیتیں بھی کر لیجیے۔ جب ہم سب نے قبر میں جانا ہی ہے تو پھر نیکیاں کرنے میں دیر کس بات کی، گناہوں کو چھوڑنے میں دیر کس بات کی؟ آج ہمارے عمران بھائی ہی کے اصال ثواب کے لیے سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد رب کی نافرمانی والے کام نہیں کریں گے، ساری زندگی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ یہ آپ کا بھائی اب اپنی زندگی سے تو اپنے قبر کی طرف روانہ ہو رہا ہے،
آج ان کی قبر کی پہلی رات ہوگی، منکر نکیرین کے سوالات کے جوابات میں ان کے لیے آسانی ہو جائے اور ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جائے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ ہمارے محمد عمران فریدی اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ان کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ان کی اور ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ آج ان کی قبر کی پہلی رات ہوگی، اے مولا ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اے کریم ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دینا، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دینا۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اور دل کرو ٹھنڈا میرا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے نکیال کشمیر میں حضرت مولانا مفتی عارف نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا، نیز اپنے عزم کا بھی اظہار فرمایا۔ بحمدہ تعالی امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی زئی دامت برکاتہم عالیہ، جنہوں نے احیاء سنت کی عالمگیر تاریخ دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا، آج وہ بحمدہ تعالی دنیا کے کونے کونے میں گلی گلی کریا کریا کچا کچا میں احیاء سنت کا کام جو ہے وہ اس کو جاری و ساری فرمائے ہوئے ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب اپنی تقریر، اپنی تحریر، اپنے بیانات، اپنے مدنی مذاکرات کے ذریعے 4 دانگ عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت، آپ کی سنت کا احیاء فرما رہے ہیں، اور پھر اس سلسلہ میں آپ نے مساجد، دینی مدارس، کتب کی تصنیف و تالیف کا ایک وسیع جو ہے وہ سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی تحریر ہو یا تقریر ہو، آپ اس انداز سے فرماتے ہیں جہاں اہل علم چیز سمجھتے ہیں وہاں ایک عام آدمی بھی اسے سمجھ سکتا ہے، اور اسے دین کو سیکھنے میں، حضور کی سنت پر عمل کرنے میں کسی سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ جو آپ نے مدنی چینل کا آغاز فرمایا، اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والہ سے دعا ہے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے وسیلہ سے اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے، جنہوں نے مدنی چینل کا آغاز فرمایا اور اس میں نیکی کی دعوت کو عام کیا۔ بحمد تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل جو ہے وہ خالصتاً نیکی کی دعوت کا چینل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جس میں جو غیر شرعی جو ہے وہ پائی جاتی ہو۔ فتح پور تھکیالہ نکیال میں بحمد تعالیٰ دعوت اسلامی کا جو کام ہے زور و شور سے جاری ہے۔ یہاں فیضان مدینہ جو ہے اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ 100 سے زائد بچے جو ہیں حفظ قرآن کی دولت سے جو ہیں وہ آراستہ ہو رہے ہیں، اور دیگر مقامات پر بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اور بحمد تعالیٰ میں اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ آقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اگر اسی طرح سلسلہ یہ جاری رہا، ایک نکیال نہیں، دنیا کے ہر گلی گلی کریا کوچا میں دعوت اسلامی کا ہمیں اسلامی بھائی ملیں گے، اور ہر گھر سے جو ہے سنت کا فیضان جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور جتنی بھی غیر اسلامی رسمیں ہیں، جو ادوات اور اطوار ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ بحمد تعالیٰ ہر جگہ سنتوں کا جو ہے وہ فیضان جاری ہوتا رہے گا۔ غیبت کے خلاف جاری رہے گی۔ غیبت نہ کریں گے نہ سنیں گے، غیبت نہ کریں گے نہ سنیں گے۔ محبتوں کے چور اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت صاحب کی عمر کو دراز فرمائے، اور جو بھی احیاء اسلام کے لیے، احیاء سنت کے لیے اپنے مختلف شعبہ جات کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین دن 25واں اور رات 26 جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے۔ پورے 4 دنگ عالم میں حضور کے ہر امتی کو گنبد خضرا کا فیضان نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ یاسین علیہ تحیت و ثنا۔ ہند گجرات مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف باپو نگر کی مومن مسجد میں مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت غم خواری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران گنج بخشی کابینہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اختتام پر اسلامی بھائیوں نے اپنے تاثرات بھی پیش کیے۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ آنا کامیاں ہائے بربادیاں، آنا کامیاں ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا۔ میں یہاں پر آیا، مجھے بہت اچھا لگا، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی رہے، اور کبھی نہ کبھی چلتا ہی رہے، ہمیشہ یہ بند نہ ہو۔ اس سے اپنے بھائیوں کی اصلاح ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آج میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں قافلے میں جانا ہے۔ اس طرح کے اجتماع بار بار ہونے چاہیے، جس سے ہمارے معاشرے میں بہت سدھار پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہے۔ آج کا اجتماع بہت ہی کامیاب اور بہت ہی اچھا رہا، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم نے نام بھی لکھا دیا ہے، اور بہت سنتیں سیکھتے ہیں، نمازیں سیکھتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ایسے اجتماع ہوتے رہے، اور دعوت اسلامی کامیاب ہو۔ دعوت اسلامی جو ہوتا ہے جو بہت اچھا تحریک ہے اور اچھا ہے، دعوت اسلامی سنت سکھاتا ہے اور دین کی کام سکھاتا ہے، اتنی بہترین دین کی کام سکھاتا ہے کہ آج تک ہم نے دعوت اسلامی کی جو ہے ایسا کوئی آج تک ملا نہیں۔ میں نے دیکھا یہاں اجتماع میں آ کر یہ تعویذات عطاریہ جو دیا جاتا ہے بہت ہی اچھا لگا،
جو ایسے اسلامی بھائی ہے جنہوں کو تکلیف ہے وہ تعویذات اتاری حاصل کر کے بہت خوش ہے، اور میں بھی خوش ہوں الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کا ماحول پا کر، تعویذات اتاریاں پا کر لوگوں کی مصیبتیں دور ہوتی ہے، وہ بھی بہت اچھا لگا الحمدللہ۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، شیطان کے خلاف جنگ، محبتوں کے چور۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند بریلی کابینہ ماتھورا میں ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران نگران کابینہ نے ان کے لیے دعائے صحت بھی فرمائی۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی تربیت کے لیے مختلف مواقع پر اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہند بغدادی کابینہ میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکائے اجتماع کی تربیت فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ عز و جل ہند گجرات کے شہر بھوج میں مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ ہوا، جس میں ہند کے کئی شہروں سے عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ دوران کورس راجستھان کے عالم دین حضرت مولانا عبید اللہ خان حیدری صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لائے۔ اس دوران ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہم کو اے تار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ عیسیٰ خیل میں مبلغ دعوت اسلامی نگران پاک حسنی کابینہ نے ذمہ دار اسلامی بھائی کے والد کے انتقال پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی اور میت کے لیے دعائے مغفرت کی۔ آئیے اس کے چند مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا۔ مولا ہمارے ایک شہر کے نگران دنیا میں چلا گیا، مولا تو کریم ہے، ان پر اپنے کرم کی برسات کرنے والا کرم کی مولا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ مولا اگر تو ان پر راضی ہو چکا ان کے صدقے یا اللہ ہم سب کی بخشش کرتے والا، یا اللہ جو تیرا سب سے مقبول بندہ موجود ہے، یا اللہ اپنے اس مقبول بندے کے صدقے ہم سب کی بخشش کرتے والا، تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں مولا، کرم کرتے مولا، اپنے نیکوں کے صدقے کرم کرتے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں مولا، تجھے اپنے مقبولوں کا واسطہ مولا راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے ممتاز بھائی پہ راضی ہو جا مولا، ان کو جنت الفردوس سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب
جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ بروز جمعۃ المبارک شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ذکر اعلی حضرت بازبان امیر اہل سنت نشر کیا جائے گا۔ ذکر امام اہل سنت بازبان امیر اہل سنت سن رہے ہوں۔ تذکرہ امام احمد رضا، یہ میں نے لکھا تھا سرکار اعلی حضرت کے عرس کے موقع پر۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان کا انوکھا پن کہ پہلے تو یہ بطور شاعر متعارف ہوئے۔ اعلی حضرت کا مجھ پر جو امپریشن پڑا وہ مسائل کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، ان کے علمیت کے اعتبار سے، پھر عشق رسول کا ان کا انوکھا ہی انداز تھا۔ وہ اتنا اخلاق ان کا عمدہ اور انداز میٹھا ہوتا تھا، وہ آپ سے بات کرتے تھے، کسی بچے کو بھی تو نہیں کہتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے گویا کہ سیرت کے ہر پہلو سے متاثر ہیں۔ الحمدللہ، اور مجھے تو خدا کی قسم بڑا فخر ہے، ہر زاویے سے میں اعلیٰ حضرت کا معتقد ہوں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے بس متاثر ہو گیا، کرم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے دامن امام احمد اللہ خان مل گیا۔ کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت میں سمجھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت غریب پرور تھے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ماہانہ بندھے ہوئے تھے، غریبوں کے صاحب حیثیت تھے سرکار اعلیٰ حضرت۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے حوالے سے ان کی سیرت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے؟ مسجد میں آپ آ کر با جماعت نماز ادا کرتے تھے، سخت بیماری کے عالم میں بھی چھوڑتے نہیں تھے، جماعت نہیں چھوڑتے تھے۔ ظاہر بات میرے اعلیٰ حضرت کا ایک ہی تھا۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ ذکر اعلی حضرت بازمان امیر اہل سنت بروز جمعہ مدینہ منورہ میں سپہر 4 بجے اور پاکستان میں شام 6 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو۔